تو مختصر 5 چیزیں ہیں. اگر بندہ ان 5 چیزوں کو لازم کر لے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی وہ دعویٰ کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے 2 کلمات ہوتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری خواہشات میری معبود نہیں، میرا مال مجھے معبود نہیں، کوئی دنیا کی چیز میرے لیے عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کی ذات ہے، میں اسے اپنا معبود مان رہا ہوں. پھر ہم دوسرا جملہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھا اس وقت ہم نے اللہ کا بندہ مانا. ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اس بات پر تھا کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں. پھر ان میں بعض بندوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مت کہو، آپ نور ہیں، آپ بشر نہیں ہیں. ہمارا سوال یہی ہے کہ جب ہم اپنے زبان سے کلمہ یہ ادا کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے یعنی بشر ہیں، نور نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ہم بشر اور نور کے ذریعے آپ کے مقام کو کیا بڑھا سکیں گے؟ ہمارا ایمان تو ہے کہ آپ کا مقام جو ہے ایسے بشر ہونے پر ہے کہ اس بشر کے تابع میں نور آ جاتا ہے. معراج ہے، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور ہیں، دونوں کی معراج ہو رہی ہے. اور ایک جگہ پہنچنے کے بعد نور سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہاں تک تو میری پہنچ ہے، اب اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. تو ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانو تو یہ اونچا مقام ہے، کیونکہ نور والی جو مخلوق ہے وہ اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ سکی جس سیدنا جبرائیل اور آپ علیہ السلام اوپر چلے گئے. کیونکہ جب بات آئی سب سے پہلے آپ کا حق جو ہے وہ ایمان لانا ہے ہمارا. تو ضمن میں یہ بات اکثر لوگوں کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بشر نور نور بشر یہ چلتے ہیں، تو میں اس کو ضمن میں بیان کیا. اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا حق بنتا ہے کہ تمام مسائل کے اندر آپ کی مکمل اتباع کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کہ آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے.
اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا، یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبوت والا جو کام تھا، اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ہر فرد پر بانٹ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں برائی کو دیکھو، اپنے اپنے حساب سے اس برائی کو روکنے کی فکر کرو، اور جو اچھی باتیں ہیں، بھلی باتیں ہیں، وہ صرف ایسے نہیں کہ نبی ہی بتائے گا، علماء ہی بتائیں گے، بلکہ ہر امتی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کی تلقین جو ہے وہ آگے کرتے رہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کا بڑا آدمی ہے تو اپنے سارے گھر والوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان گھر والوں کی جو بھی چیز ہے وہ اس سے پوچھی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا 5 حقوق میں سے سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسری چیز آپ پر آپ کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، تیسری چیز دین کی نصرت کرنا، یہ ہر ایک آدمی کا کام ہے۔ صرف تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ایک الگ جماعت قرار دو اور ساری ذمہ داری ان کے سر تھونک دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اپنے محلے کی دین کے تعلق سے فکر کرنا۔ چوتھا حق جو ہے وہ ہر امتی کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا۔ 5واں حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرنا۔ یہ 5 چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس خام خیالی میں نہ بیٹھیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں۔ مومن ہونے کے بعد ان 5 چیزوں کا اپنے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں کے اندر مثال میں وہ پہاڑ بنے ہوئے تھے، ہم کم سے کم ایک کنکر تو بن کر مثال پیش کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا تھا، واقعات بے شمار ہیں، لیکن میں مختصر اس عنوان کو سمیٹتے ہوئے میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ اجازت کے لیے کہ ہم عمرے کو آنا چاہتے ہیں، مکے سے باہر آپ تشریف فرما ہیں، سارے صحابہ کرام ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے کہ تجارتی تعلقات سیدنا عثمان غنی کے بے شمار ہیں سارے قریش مکہ سے۔ اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر جا کے رات قیام فرما لیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار ہوتا تھا، نیچے باندھے جانے والا کپڑا، وہ آدھی پنڈلی تک اوپر رہتا تھا، یعنی ٹخنے سے نیچے نہ جائے، ٹخنے سے اوپر رہے، یہ ضروری قرار دیا گیا
کہ اگر ٹخنے سے نیچے ہوا تو پھر وہ حصہ جہنم میں چلے گا، پابندی لگائی گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں تو آدھی پنڈلی تک آپ کی ازار ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازار بھی آدھی پنڈلی تک ہے، اور عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے ازار کو اور اپنے کے نیچے کے تہبند کو وہ جھاڑتے ہوئے چلتے تھے، اتنا نیچے لٹکائے رکھتے تھے کہ پیر اس میں چھپ جاتا تھا۔ یہ خصوصاً جتنے سردار ہوتے تھے ان کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح اٹھے اور سرداران مکہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی تجارت والی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں۔ تو جو چچا زاد بھائی تھا اس نے کہا، عثمان غنی، یہ تم جس انداز سے کپڑے پہن کر جا رہے ہو، یہ سرداران جو ہے اتنے مغرور ہیں کہ وہ بات کرنا نہیں چاہیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے ازار کو نیچے کر کے چلے جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میری بات مانے نہ مانے، وہ میری عزت کرے یا نہ کرے، میرے آقا کا جو لباس ہے وہ لباس میں پہنے ہوئے آیا ہوں، اسے میں ان لوگوں کے خاطر اس لباس کو میں بدل نہیں سکتا۔ عزت کا سوال ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار فرما دیا کہ میں اس لباس کو اس سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ صحابہ کرام کے اندر اتباع کا یہ جذبہ تھا۔ تعظیم و تکریم صحابہ کرام کی کتنی تھی، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہمیشہ بیٹھتے تھے، لیکن کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر، نظر جما کر ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ ہمارے پلک جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوتے تھے، اور چھپی چھپی آنکھوں سے، کم آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نظارہ کر لیتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملا کر کبھی ہم نے بات نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے سب اپنی برادری ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن کبھی دو زالوں سے بڑھ کر انہوں نے بیٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یوں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو تعظیم و تکریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی پر فرض ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس صحابہ کے سامنے تھی، تو تعظیم و تکریم انہوں نے کی ہے، ہم کیا کریں؟ تو امتی کا یہی ایک فریضہ ہے کہ آپ کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں کو پورے طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں، اور ان سنتوں میں سب سے پہلے نمبر پر نمازوں کے بعد والی سنتیں اور نماز سے پہلی والی سنتیں۔ صبح کی 2 رکعت سنت کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اور آج ہم کتنے نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو برابر وہ 5 وقتہ جماعت کے شریک بنتے ہیں، لیکن انہیں سنتوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ مغرب کی جیسی نماز ہوئی، کتنے بندے جن کی کوئی زیادہ ضروری کام بھی نہیں ہے باہر نکل جاتے ہیں، اور صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے ایسے آتے ہیں کہ صبح کی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے، سنت ادا کرتا ہے تو یہ رسول اللہ کا حق ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے ایک چیز کو اہم جانا اور دوسری چیز کی ہم نے
مذاق اس کا کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے مذاق کا معاملہ کیا ہے۔ اب بتائیے جب اللہ تک رسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم صرف فرض ادا کر کے یہ خام خیالی میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سوال ہو جائے کہ میری سنتوں سے اتنی نفرت تھی تو آپ کس منہ سے آئے ہوئے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو تعظیم و تکریم آج یہی ہے۔ مسواک کی سنت کتنی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الوفات ہے، آپ علیہ السلام اس وقت بھی مسواک فرما رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک کو میں چباتی تھی، اس کو نرم کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں اس کو مسواک کرتی تھی۔ یہ آخری وقت تک عمل ہونے والا مسواک ہے۔ آج مسواک کے ہم سنت چھوڑے بیٹھے ہیں، حالانکہ مسواک کی سنت جو ہے اپنانے پر ایک چیز تو یہ ہے کہ بدن چہرے کا نور چمکتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ موت کی سختی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے، کتنے فضائل ہے، آج سنت سے ہم دور ہیں۔ تو صرف زبانی تعظیم و تکریم، زبانی محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو محبت کا ذکر ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کیسے رسی بسی ہوئی تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سے آپ لوگوں کو کتنی محبت تھی، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے بڑے آسان لفظوں میں جواب دیا، فرمایا گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور انسان کو ہر درجے کے پیاس لگی ہو، اور اس وقت اس کے سامنے برف کا پانی پیش کیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے ہیں، صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، میری بیوی سے، میرے بچوں سے، اور میرے ماں باپ سے، اور میرے دوستوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں، میری جان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ دعویٰ بہت بڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسی بات نہیں، جان سے بھی زیادہ محبت چاہیے، جان سے بھی بڑھ کے محبت ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر خاموش، پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری جان سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تب جا کے محبت پوری ہوگی۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ مدنی ہیں، انصاری ہیں، ایک جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو سعد کہاں ہے۔ سعد بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص نہیں، سعد بن ابی وقاص تو مہاجرین میں سے ہیں، سعد بن ابی ربیعہ جو ہے یہ مدنی صحابہ میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو سعد کہاں ہے۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، زندوں میں نہیں تھے تو پھر جو بیمار ہیں اور شدید زخمی ہو چکے ہیں ان لوگوں میں گئے، جا کے دیکھا تو حضرت سعد بن ابی ربیعہ وہاں ہیں۔ فوراً جا کے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی کو میرا سلام سنا دیجیے اور مجھ سے کہہ دیجیے کہ میں مردوں میں ہوں ابھی فی الوقت، جان بس اب اور تب چلنے والی ختم ہونے والی ہے، اور میں اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ وہ بہتر بدلہ عطا فرمائے جو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا۔ اور پھر میری اس پوری جماعت انصار سے کہہ دو کہ تمہارے رگ و ریشے میں کچھ جان باقی رہے، ایک آنکھ بھی اگر تمہاری
اس کے اندر جان باقی ہو، اور دشمن خدا جو ہے اللہ کے نبی کے قریب آ جائے، اور تمہاری آنکھ کے علاوہ تمہارے بدن سے جان نکل چکی ہے، تم اگر دیکھتے خاموش بیٹھ گئے، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ میرا پیغام پہنچا۔ ایسی حالت ہے، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنین کے حق میں فرمایا مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ نبی کا تعلق، انسان کا تعلق، انسان کے بدن اور روح کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کا تعلق نبی سے ہونی چاہیے۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں جو ہیں وہ سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا النبی، یہ کسی اور کے بات نہیں، قرآن کریم کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا تعلق جان سے زیادہ گہرا، ہم نے ایمان لایا، مان لیا ہم نے۔ دوسری چیز فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ اب بتائیے ان مومنین میں کون شمار ہے؟ حضرت صدیق اکبر مومن ہیں، تعلق بیٹی اور باپ کا ہے، لیکن جب نبوی نکاح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی ہیں تو ادھر سے ماں کا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا وہ سارے خونی رشتے ہیں، ایمانی رشتہ یہ ہے کہ تمہاری ماں ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، لیکن ازواج امہات ازواج المؤمنین، نبی کی جب بیوی بن گئی ہیں تو حضرت عمر کی بیٹی بھی ماں بھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کا مقام اونچا ہے، سب کچھ ہے، آپ مومنین میں شامل ہیں، مومنین کے پہلی صف میں ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مائیں کون ہیں؟ اماں عائشہ بھی ماں ہیں، اماں حفصہ بھی ماں ہیں، اماں زینب بھی ماں ہیں۔